ڈیئر ویورز، اگر آپ صحت انصاف کارڈ کی رجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے سب سے پہلے آپ نے پلے اسٹور سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے۔ یہاں سے یہ نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کے نام سے اپلیکیشن ہے، اس کو آپ یہاں سے انسٹال کر لیں۔ انسٹال کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو اوپن کر لینا ہے۔ جیسے ہی اوپن کریں گے تو یہ دیکھیں، یہ سب سے پہلے یہ اس کا یہ انٹرفیس ہے۔ اب یہاں یہ اوپن ہوگا اس طرح سے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہاں سے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کر لینا ہے۔ رجسٹرڈ کس طریقے سے کرنا ہے، یہ نیچے آپ بٹن دیکھ سکتے ہیں، ریڈ کلر کا بٹن ہے، یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے رجسٹریشن کرنے کے لیے۔ رجسٹریشن کرنے کے لیے آپ یہاں دیکھیں یہ فارم اوپن ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر یہ سب سے پہلے آپ اوپر سے پڑھیں کہ برائے کرم درست موبائل نمبر درج کریں جو صارف کے نام پر رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اپنے موبائل فون کا جو نیٹ ورک ہے، ٹیلی نار پہ ہے، جیز پہ ہے، زونگ پہ ہے، آپ کے نام پر ہونا لازمی ہے، اس کو آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد نیچے آپ نے اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے۔ یہاں سے میں اپنا ٹیلی نار کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، نیچے نمبر ٹائپ کر دیتا ہوں 0382۔ نمبر ٹائپ کرنے کے بعد نیچے آپ نے یہاں پر اپنا ای میل ایڈریس وہ ٹائپ کرنا ہے۔ ای میل ایڈریس کس طرح سے بنا سکتے ہیں آپ، میں اس ویڈیو کے آخر میں ایک ویڈیو لگا دوں گا، وہ ویڈیو آپ دیکھ کے اپنا ای میل ایڈریس بنا سکتے ہیں، ایزیلی اپنے موبائل سے آپ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ بنانے کے بعد آپ نے یہ یہاں پر انٹر کرنے کے بعد آپ نے نیچے یہ کوڈ بھیجنے کا بٹن ہے، اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو یہ کوڈ جو ہے یہ سینڈ کرے گا آپ کے موبائل نمبر پر، یا تو یہ کوڈ آئے گا یا پھر آپ کے ای میل ایڈریس پہ۔ تو جی فرینڈز، مجھے میرے ای میل ایڈریس پر وہ کوڈ مل چکا ہے، میں اس کو یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں 9647 ہے۔ اس کے بعد یہاں پر اس کو تصدیق کے لیے نیچے یہ بٹن ہے، اس کو آپ کلک کر دیں۔ یاد رہے آپ نے یہ 2 منٹ کے اندر اندر یہ کوڈ انٹر کرنا ہے، ورنہ یہ ایکسپائر ہو جائے گا۔ تصدیق کے بٹن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد اب یہ یہاں پر یہ فارم اوپن ہو جائے گا، اس کے اوپر آپ پڑھ لیں برائے کرم رجسٹریشن کے لیے درج ذیل معلومات فراہم کریں۔ اب نیچے جو ہے یہ قومی شناختی کارڈ کے مطابق آپ نے اپنا نام یہاں پر انٹر کرنا ہے۔ میں نام اپنا انٹر کر دیتا ہوں۔ نام انٹر کرنے کے بعد اگر تو یہاں پر آپ کے پاس آپ کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، بے فارم ہے، تو وہ یہاں پر بے فارم کا بھی آپشن ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو آپ نے یہاں سے بلینک رہنے دینا ہے۔ سوری، آپ نے یہاں پر اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے تو آئی ڈی کارڈ نمبر، اگر بے فارم ہے تو اپنے بے فارم کا نمبر یہاں پر اپنے ٹائپ کرنا ہے۔ میں اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر جلدی سے ٹائپ کر دیتا ہوں۔ آئی ڈی کارڈ نمبر ٹائپ کر دیا، اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایک سیکنڈ، میرا آئی ڈی کارڈ نمبر تھوڑا یہ غلط ہو گیا ہے۔ اب نیچے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ آپشن ہے یہاں پر والدیت اور زوجیت کا۔ یہاں پر یا تو آپ نے اپنے والد کا نام لکھنا ہے، یا پھر اگر آپ کوئی لڑکی یہاں پر رجسٹریشن کر رہی ہے تو اس نے اپنے ہسبینڈ کا نام یہاں پر ٹائپ کرنا ہے۔ یہاں پر اوپر آپ نام ٹائپ کرنے سے پہلے آپ نے چیک لگانا ہے۔ اگر فادر کا نام ٹائپ کر رہے ہیں تو یہاں پر فادر پہ چیک لگائیں، اگر ہسبینڈ کا نام ٹائپ کر رہے ہیں تو پھر ہسبینڈ پہ چیک لگائیں۔ اس کے بعد نیچے یہ جنس ہے، یہاں سے جنس آپ نے سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ڈیٹ آف برتھ ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے۔ مستقل رہائشی ضلع وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے یہاں سے۔ اس کے بعد یہ قومی مستقل رہائشی تحصیل ہے، اس کو یہاں سے سلیکٹ کریں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے بعد نیچے کیا موجودہ رہائشی ضلع اور تحصیل مستقل پتے کے مطابق ہے، تو اگر تو مطابق ہے تو پھر تو یس کرنا ہے آپ نے۔ نیچے آپ نے اپنا پیشہ جو ہے وہ یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد موبائل نیٹ ورک ہے دوبارہ، وہ تو آلریڈی یہاں پر ہم نے پہلے اس کو ٹائپ کیا تو وہ یہاں پر آٹو فل ہو جائے گا یہاں۔ اس کے بعد یہاں سے آپ نے جو ہے پاسورڈ اپنا ایک کریٹ کرنا ہے۔ پاسورڈ کریٹ کرنے کے بعد پاسورڈ کو دوبارہ یہاں پر کنفرم کرنا ہے۔ کنفرم کرنے کے بعد اب یہاں پر یہ ایک چیک باکس ہے ڈکلیریشن کا، حلف نامہ ہے، یہ حلف نامہ اس کو آپ نے یہاں پر چیک لگانا ہے، کیونکہ اس حلف نامے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں حلفیہ اقرار کرتی ہوں کہ مدرجہ بالا دی گئی تمام معلومات کا وائف میرے علم و یقین کے مطابق بالکل سچ اور درست ہے، اور آپ نے بالکل سچ اور درست معلومات اپنی یہاں پر انٹر کرنی ہے۔
انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر رجسٹرڈ کریں کا جو بٹن ہے اس کو آپ نے ٹچ کر دینا ہے۔ فی الحال میں اپنی رجسٹریشن اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں بھی شاید نیکسٹ اس پہ اگر میں کلک کروں تو شاید یہ مجھ سے یہ کنفرم کرے کہ کیا میں اپنے خاندان کا سربراہ ہوں یا میں کسی کا مطلب کسی کے زیر کفالت ہوں۔ تو اس چیز کا مجھے اس وجہ سے میں اس کو فردر پروسیڈ نہیں کر رہا۔ میں بھی اگر تو آپ نے بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اگر تو آپ کسی خاندان کے سربراہ ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ میرے خیال میں جہاں تک میں حالانکہ یہ بات کو کنفرم نہیں ہے لیکن میں یہ احتیاطاً نہیں کر رہا کہ شاید یہ صرف کسی کفیل کے لیے ہی رجسٹریشن جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوگی، نہ کہ ہر بندہ گھر کا ہر شخص جو ہے وہ رجسٹریشن، میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ صرف گھر کا ایک فرد ہے جو جس کے نیچے جو اپنے خاندان کو ہیڈ کر رہا ہے تو صرف وہی رجسٹریشن کر سکے گا آئی تھنک۔ تو اس لیے میں اس کو فردر پروسیڈ نہیں کر رہا، میں بعد میں اس کو دیکھوں گا۔ تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بالکل اسی طرح یہی ہے، سمپل سا طریقہ ہے، آپ نے اس طرح سے اپنی رجسٹریشن جو ہے وہ کر لینی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ کا جو ہے میرے خیال میں یہ رجسٹریشن کی جو اپلیکیشن ہے یہ ہو جائے گی سبمٹ، اور پھر اس کا آپ دوبارہ جو ہے اپنے یہاں سے اکاؤنٹ کو آپ نے لاگ ان کر لینا ہے۔ لاگ ان کرنے کے بعد آپ اس کا سٹیٹس بھی چیک کر سکتے ہیں کہ وہ اپروو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو ایک مختصر سی ویڈیو میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو مختصر بنایا جائے، تو ہوپفلی آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹو ہوگی۔ تو نیکسٹ ٹائم پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور آخر میں میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ کائنڈلی میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔